اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الحکیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ناظرین محترم، آپ سب کو نور الولایت ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب اور انسانوں کے لیے ہادی بن کر آئی ہے، اور جب یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کلام الہی کو سمجھیں اور اس کے حقائق کو پڑھیں اور حقیقی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کو بغور مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ خود قرآن کریم کی تفاسیر کے حوالے سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے بہت تاکید کی گئی ہے۔ اسی تناظر میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع قرآن کریم کی اجتماعی تفسیر، اس کی اہمیت و ضرورت پر مبنی ہے، جس کی وضاحت کے لیے قم المقدس کے معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید ظاہر عباس کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے اور ناظرین کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے کچھ وقت نکالا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ قرآن کی اجتماعی تفسیر، تو اس اجتماعی تفسیر سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے بیان بھی فرمایا ہے کہ قرآن چونکہ کلام الہی ہے اور پھر پوری بشریت کے لیے اس کے اندر ہدایت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کلام الہی کو سمجھے، اس کے اندر موجود حقائق کو درک کرے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور خدا کے قریب ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کلام الہی کے سمجھنے کی بات آتی ہے تو اس میں یہ بات واضح اور روشن ہے، اور تمام مسلمین جو ہے وہ متفق ہیں اس بات کے اوپر، علماء متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ کلام الہی میں خداوند متعال نے اپنی مختلف سنتوں کو ذکر کیا ہے، مختلف قوانین کو ذکر کیا ہے، مختلف اصول بیان کیے ہیں۔ جزئیات کے اندر زیادہ خداوند متعال نے تفصیلات جو ہیں وہ بیان نہیں کی ہیں، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ تو اب جب ہم رہنمائی لینے کے لیے کلام الہی کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ کس نگاہ سے اور کس پہلو سے، کس جنبے کے اعتبار سے ہم قرآن سے جو ہے وہ رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ ہم جب اپنی زندگی کے اندر دقت اور گہرائی میں جاتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں اس کی طرف، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین پہلو جو ہے وہ معاشرتی ہے، اجتماعی ہے۔ تو اگر میں اس پہلو میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں قرآن سے، تو پھر کیا ہوگا، میں قرآن کو اس نگاہ سے جا کر مطالعہ کروں گا۔ تو پس تفسیر اجتماعی سے ہماری جو مراد ہے وہ یہ ہوگی کہ قرآن سے استنباط شدہ یا قرآن کے اندر موجود جو ہیں اصول، قوانین اور اجتماعی احکام، اس کے اوپر گفتگو کرنا اور ان چیزوں کو قرآن سے استخراج کرنا اور اس کو بیان کرنا، یہ تفسیر اجتماعی اس کی تعریف مختصر کہہ سکتے ہیں۔ اگر تفصیلی گفتگو ہوتی اور یہاں پر ایک گہرائی میں جا کر بات کرنا ہوتی تو اس کی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں کہ اس کے اوپر بات ہونی تھی، لیکن ہمارے ناظرین کے لیے مختصر طور پر تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہماری جو تفسیر اجتماعی قرآن سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو قوانین موجود ہیں، جو احکام موجود ہیں، جو اصول موجود ہیں اور ہمارے معاشرتی اور اجتماعی پہلو سے ہیں مربوط، ان کو فوکس کیا جائے، ان پہ بات کی جائے، ان کو استخراج کیا جائے، ان حقائق کو درک کیا جائے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اچھا، جو آپ نے ڈیفینیشن کی اجتماعی تفسیر کی، اسی سوال کے تناظر میں یہ سوال ہوگا کہ اجتماعی تفسیر کی خصوصیات کون سی ہیں؟ اگر ہم جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ابھی کہ ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ایک ہمارا پہلو جو ہے وہ فردی ہے، ہر انسان کا ایک اپنا جو ہے وہ فردی دائرہ کار ہے، اس کے اندر اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان پھر ایک پہلو جو ہے وہ اجتماعی اور معاشرتی رکھتا ہے۔
تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیریں جو پہلے لکھی جاتی رہیں وہ معمولاً انسان کے فردی جنبے کو مد نظر رکھتے تھے، فردی پہلو کو مد نظر رکھتی تھیں، جو پہلے بہت عرصہ پہلے جو یعنی ہماری جو قدیمی تفاسیر ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً ایک مومن، ایک مسلم، ایک انسان کو مد نظر رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً یہ ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایک انسان کو کیا ہدایات ملی ہیں اس قرآن کے اندر، ایک انسان کو کس طریقے سے اپنے خدا سے جو ہے وہ لگاؤ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں ایک فرد کے عنوان سے جو ہے وہ مفسر جو ہے وہ قرآن کی خدمت میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے ایک فردی جنبے میں جو ہدایات ہیں اس کو استخراج کرتا ہے اور کتاب میں لکھ دیتا ہے۔ تو اکثر اوقات یہ نظریہ جو ہے اکثر جو تفاسیر ہیں ہماری وہ اس دید سے لکھی گئی تھی۔ یہ جو دید تھی ایک اعتبار سے بہت ضروری بھی ہے، چونکہ ہمارا فردی پہلو جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس میں ہدایات کو بیان ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ تاریخ کے اندر ہمارے اجتماعی اور معاشرتی پہلو کو جو ہے وہ مورد غفلت قرار پا گیا، یعنی مفسرین نے جو ہے وہ اس کی طرف توجہ زیادہ نہ کی۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیا وجوہات تھیں آ کر۔ تو اب جب وہ غفلت ہوئی اس پہلو سے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری ایسی ہدایات کے جو انسان کو معاشرتی طور پر ضرورت تھیں وہ پھر ہماری ان تفسیری کتابوں میں واضح طور پر، روشن طور پر ملتی نہیں ہیں۔ بہت زیادہ کوئی عالم انسان، کوئی دقت کرنے والا، گہرائی میں جانے والا ایک بندہ ہو تو وہی ان چیزوں کو جو ہے وہ استخراج کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اجتماعی تفسیر کے جو ایک خصوصیت ہم بیان کر سکتے ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عملی جو ہیں وہ راہکار پیش کیے جاتے ہیں، راہ پیش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی مشکل ہے انسان کو، وہ مشکل کو کس طریقے سے برطرف کرنا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اجتماعی پہلو کو مد نظر رکھ رہے ہیں، اور اجتماعی پہلو کو جب آپ مد نظر رکھ رہے ہیں تو اجتماعی پہلو میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ جب مشکلات ہیں تو آپ قرآن کی خدمت میں جاتے ہیں اس لیے تاکہ اس کے رائے حل کو ڈھونڈیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اگر یہ ہے۔ اور پھر اہم ترین بحثیں جو ہیں ہمیں تفسیر اجتماعی میں ملیں گی۔ اگر اس دید سے تفسیر لکھی جائے گی، اس دید سے تفسیر کو یا قرآن کو پڑھا جائے گا تو اس قسم کی بحثوں میں بہت زیادہ انسان کو رہنمائی ملے گی۔ مثلاً ہمارے جو اجتماعی روابط ہیں اس میں ہم کس طریقے سے رویہ رکھیں، اجتماعی عدالت کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے اور اسلام کس طرح اس پہ تاکید کرتا ہے، دینی رہبر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، معاشرے اور فرد کا آپس میں کیا رابطہ ہے، معاشرے کے اوپر کس قسم کے قانون جو ہیں وہ حاکم ہیں اور حاکم ہونے چاہیے، اور اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں کہ جو ڈسکس ہوتے ہیں، اور ان باتوں کو پڑھ کے انسان معاشرے کی اصلاح کی طرف جاتا ہے۔ اپنی فردی تفسیر کے اندر کیا ہوتا تھا، انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور رک جاتا ہے، لیکن معاشرتی تفسیر اور اجتماعی تفسیر کا جب مطالعہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایک اور حس پیدا ہو جاتی ہے کہ معاشرے کی یہ مشکلات ہیں اور ہمارے بزرگان نے یہ رائے حل پیش کیے ہیں، یا اگر میں اس قابل ہوں کہ نیا رائے حل لے سکوں قرآن سے تو ان رائے حل کو لے کر میں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ ایک جملے کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اجتماعی تفسیر جو ہے وہ ایک عملی تفسیر ہے اور انسان جو ہے بہت آسانی کے ساتھ اس سے لو لگا سکتا ہے اور بڑے دلچسپی کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اچھا، واقعاً آپ کے بیانات سے یہ محسوس ہو رہا ہے، واقعاً اسی طرح ہے کہ اجتماعی پہلو کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اسی تناظر میں دوسرا جو اگلا سوال ہے کہ کیا ضرورت ہے اجتماعی تفسیر کرنے کی؟ پچھلی گفتگو میں اشارہ ہو گیا ضرورت کی طرف، مزید میں اس میں اضافہ اس طریقے سے کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور حق ہے، یہ دعویٰ ہر محفل میں ہر جگہ پر یہ سننے کو ملتا بھی ہے، پڑھنے کو ملتا بھی ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے مقدمے میں جو ہے وہ اس بات کو بیان بھی کیا اور میں نے بھی اشارہ کیا کہ قرآن الہی کتاب ہے اور قرآن جو ہے وہ تمام بشریت کے لیے ہدایت کے لیے ہے، اور جب یہ ہدایت ہے تمام بشریت کے لیے تو اب
ظاہری سی بات ہے کہ بشر جو ہے وہ اپنے مختلف جو ہے وہ میدان رکھتا ہے، سیاسی میدان ہے، اقتصادی میدان ہے، اس کا جو ہے وہ نفسیاتی میدان ہے، اس کا فردی میدان ہے، اس کا معاشرتی میدان ہے، بہت سارے جو ہیں وہ اس کے میدان موجود ہیں، اور وہاں پر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہاں پر اس کے روابط موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر قرآن جامع کتاب ہے اور ہادی بن کر آئی ہے انسان کے لیے، تو عقل یہ کہتی ہے اس کتاب کے اندر پھر ہر پہلو کے اندر رہنمائی موجود ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن ہادی تو ہے بشریت کے لیے، تمام بشریت کے لیے اور تمام پہلوؤں کے اندر، لیکن اس سے پھر اجتماعی جو ہے وہ رہنمائی نہ ملتی ہو، تو پھر تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات کے اندر جو ہے وہ اور عمل کے اندر جو ہے وہ تناقض نظر آ رہا ہے پھر اس میں آ کے، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، حقیقت اسی طریقے سے ہے۔ قرآن جو ہے وہ اپنے اندر تمام ہدایت کے پہلو رکھتا ہے اور تمام میدان کے اندر، فقط اس میں تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب یہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، درست ہے، اور کسی اور کتاب نے نہیں آنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی کتاب کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے حقائق کو بیان کرے کہ زمانے اگر بدلتے بھی رہیں تو وہ قانون لاگو ہو سکتے ہوں، تو وہ ایک کلی انداز میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ان کو اپنے معاشروں کے اوپر تطبیق کیسے کرنا ہے، یہ پھر علماء کا کام ہوتا ہے، یہ ماہرین کا کام ہوتا ہے کہ وہ خدمت قرآن کی خدمت میں جائیں اور اپنی مشکلات کو عرضہ کریں قرآن کے اوپر، اور پھر وہاں سے رائے حل لے کر آئیں اور اس کے اوپر ان رائے حل کے مطابق پھر آ کر معاشرے کی اصلاح کریں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پوری دنیا پر حکومت کرے، اسلام کا بول بالا ہو، جو کہ ہمارا نظریہ ہے بھی کہ ایک دن آئے گا ایسا کہ اسلام پوری دنیا پر حاکم ہوگا، تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن کے اندر اس کے انسان کی جو فردی ہدایات ہیں اس سے ہٹ کر اس کے اندر موجود اجتماعی پہلو کو بھی فوکس کریں اور اس کے اندر دقت کریں، اس کی گہرائی میں جائیں اور پھر اس کے مطابق اپنے معاشرے کے لیے حل پیش کریں، تب جا کر ہمارا یہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے کچھ لمحہ پہلے یہ بتایا کہ بعض بزرگان نے اجتماعی تفسیر پر مزاحمت کی ہے، لکھے ہیں، تو کچھ تفاسیر کیا معرفی کر سکتے ہیں؟ جی، زمینے میں کام ہوا ہے، لیکن جیسے پہلے میں نے اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ ہماری معمولاً جو قدیمی تفاسیر ہیں ان کے اندر چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، فردی پہلو کو زیادہ فوکس کیا گیا، اگرچہ ان کتابوں کے اندر بھی، ان تفسیروں کے اندر بھی معاشرتی پہلو موجود تھا اور ہے، یعنی سرے سے نفی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، جو مطلب بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک پررنگ ہونا ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک فوکس کرنا ہوتا ہے اور ایک خاص نگاہ سے آ کر فقط انہی بحثوں کو آ کر پیش کرنا ہے، ان کو جو ہے وہ پھیلانا ہے، اس کے مختلف جوانب پر بحث کرنی ہوتی ہے اور قرآن کی نگاہ کو وہاں پر بیان کرنا ہوتا ہے، یہ فوکس ہو کر وہ چیز جو ہے وہ ہمیں قدیمی تفاسیری جو کتب ہیں اس کے اندر نظر نہیں آتی ہے، ہماری یہ مراد ہے جو اکثر یعنی اکثر تفاسیر جو ہماری پہلے سے موجود ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا اور آپ دیکھیں کہ یہ انڈسٹریل زمانہ آیا جب، اور اس کے اندر بہت ساری ترقیاں ہوئی اور بہت ساری مادی طور پر جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ آگے بڑھنے لگی اور مختلف نظام سامنے ابھر کے سامنے آئے، تو اب یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے کہ اسلام یہاں پر کیا اپنا موقف رکھتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ والی جو بحث تھی ساری معاشرتی تھی، اجتماعی تھی، کہ اسلام کیا رائے حل پیش کر رہا ہے۔ مثلا اس وقت دنیا کو یہ مشکل درپیش ہے، مثلا ایک معنوی مشکل درپیش ہے، ایک سیاسی مشکل درپیش ہے، ایک اقتصادی مشکل درپیش ہے، مثلا مختلف مشکلات جو ہیں وہ معاشرے میں موجود ہیں، اسلام ان کے بارے میں کیا رائے حل رکھتا ہے۔
یہ بحثیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. جب یہ بحثیں شروع ہوتی ہیں تو علماء پھر جاتے ہیں دوبارہ قرآن کی طرف اور کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے دنیا دوسرے جو مکاتب فکر ہیں وہ کوئی نہ کوئی راہ حل پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی راہ حل پیش کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر جب قرآن کی خدمت میں آ کے تدبر کیا، تفکر کیا، گہرائی میں گئے آ کر اور پھر تفسیریں لکھی، تو پھر اس جنبے کو بہت زیادہ فوکس کیا. تو آپ اگر ہم مکتب تشیع کے علماء کی تفاسیر کا نام لیں تو ان میں ایک تفسیر جو سامنے آتے ہے تفسیر الکاشف ہے. محمد جواد مغنیہ بہت بڑے عالم دین گزر کر گئے ہیں، لبنانی ہیں، یہ 7 جلدوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. ان کی کتاب کے اندر جو ہے اجتماعی رنگ زیادہ ہے، اگرچہ اس میں فردی پہلو بھی ذکر ہے. جو بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں ظاہری بات ہے قرآن کو وہ تفسیر کر رہے ہیں تو قرآن کے ہر پہلو کی طرف مفسر نگاہ رکھتا ہے، لیکن جہاں پر معاشرتی پہلو آتا ہے تو یہ اس کو فوکس کرتے ہیں، اس کے اوپر بحث کرتے ہیں. تو اگر یہ اردو ترجمہ ہو چکی ہو، مجھے ابھی خبر نہیں ہے، تو مومنین اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بہترین ہمارے پاس تفسیر موجود ہے المیزان کے نام سے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ جو ہے بہت جامع تفسیر ہے. تفسیر المیزان جو ہے بہت جامع. اس کے اندر قرآن کے جتنے بھی جو ہیں وہ ہدایات موجود ہیں، جس پہلو کے اندر علامہ نے بڑی خوبصورتی سے ان کو کھولا ہے. اگر فردی پہلو ہے تو خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، اگر اس فردی پہلو میں معنوی پہلو ہے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا، اور جب معاشرتی پہلو کے اوپر آتے ہیں اس کو بھی بہت ہی اچھے انداز میں فوکس کرتے ہیں. اگر معرفتی پہلو ہے اس کو بھی بہت خوبصورتی سے نبھاتے ہیں اور اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں. تو انتہائی بہترین کتاب ہے تفسیر المیزان. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ یہ المیزان جو ہے جامع، ایک باقی تفسیروں کی نسبت ایک جامع تفسیر ہے. تو اس کے اندر بعض پیچیدگیاں بھی موجود ہیں کہ جو بعض ماہر علماء کی طرف رجوع کر کے انسان جو ہے وہ حل کر سکتا ہے، لیکن مطالب اس کے اندر جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز میں بیان ہوئے ہیں. اس کا بھی اردو ترجمہ اگر جتنا میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 5 سے 6 جلدیں ابھی اس کی ترجمہ ہوئی ہیں. 20 جلدوں پر یہ مشتمل ہے، تو ابھی تک کامل نہیں ہوئی. تو مومنین جو ہیں وہ دعا کریں اور ہمت بھی کریں کہ ایسے افراد سے رابطہ کریں، اور ایسے افراد جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ آئیں اس عظیم خزانے کا اردو ترجمہ کر کے اردو زبان کے لیے جو ہیں وہ ایک اس پیاس کو بجھا سکیں، تاکہ وہ اس اجتماعی پہلو میں. اگر ہم اہل سنت کی کتابوں کی طرف آتے ہیں تو اہل سنت کی ایک بہترین کتاب تفسیر میں جو اجتماعی رنگ رکھتی ہے وہ فی ظلال القرآن ہے. سید قطب کی ہے، کہ مصر کے عالم دین تھے یہ، اور بڑا نام ہے ان کا سید قطب کا. تو ان کی تفسیر بھی اردو ترجمے میں موجود ہے، اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. ایک اور اہم کتاب میں اس کی طرف معرفی کروانا چاہوں گا، وہ اگرچہ ایک تفسیری کتاب کے عنوان سے تو معروف نہیں ہے، لیکن وہ ہے تفسیری کتاب. یعنی رہبر معظم کی ایک کتاب ہے طرح کلی اندیشہ اسلامی در قرآن. یعنی اس کے اندر جو اسلامی جو تفکر ہے اس کے جو خد و خال ہیں اس کا قرآن کے اندر، یعنی جو خد و خال قرآن نے بیان کیے ہیں، اس کو بنیاد قرار دے کر رہبر معظم نے کچھ سخرانیاں اور تقریریں بیان کی تھی علمی ماہ رمضان کے اندر اس زمانے کے میں، اور پھر بعد میں اس کو ایک کتابی شکل دی گئی. جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ اجتماعی جو پہلو ہے نا وہ پررنگ ہے. یعنی رہبر متوجہ تھے، چونکہ اس دور کے اندر بحران بھی تھا، انقلاب کا اوائل زمانہ تھا، جد و جہد ہو رہی تھی انقلاب کے لیے. اس زمانے کے اندر جو ہے وہ رہبر تفسیر کا درس دیتے ہیں اور پھر اس میں اس پہلو کو بہت پررنگ بیان کرتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی کتاب معرفی کی رہبر معظم کی طرح کل اندیشہ اسلامی در قرآن، اس میں کوئی جو مصداق بیان کر سکتے ہیں خود اس تفسیر میں؟ جی ہاں، کتاب جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. میں چاہتا تھا کہ اس کو مکمل جو ہے یہاں پر تعارف کروا دوں اس کا، لیکن چونکہ وقت
وقت ختم ہو گیا ہے میرا خیال میں. میں جلدی جلدی جو ہوں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیتا ہوں. اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جا کر، اور ہمارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں موجود بھی ہے، تو ہمارے مومنین جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں آ کر. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اس کا آغاز بحث ایمان سے ہوتا ہے. اس میں پھر توحید کو بیان کیا گیا، پھر نبوت کو بیان کیا گیا، پھر اس میں ولایت کی بحث کی گئی. اور پھر جو ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں، ایمان کی بحث بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایمان کی بحث باقی کتابوں کی نسبت متفاوت نظر آتی ہے، کیونکہ ہم باقی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایمان کی بحث جو ہے اس میں ذکر ہے وہ عقیدتی پہلو اس میں زیادہ ہے، فردی پہلو اس میں زیادہ ہے. لیکن جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو عملی پہلو سے جو ہے وہ تحلیل کی گئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت نکات ہیں. اس کو شاید آپ کو کم ہی ایسی کتابیں ملیں کہ ایمان کی بحث آپ کو اس طریقے سے نظر آئے. یا اگر ہم توحید کی بحث میں جب آتے ہیں، کیونکہ اساسی ترین عقیدہ جو ہمارا ہے وہ توحید ہے، تمام عقائد جو ہیں وہ اسی توحید کے اوپر ہی جو ہے وہ قائم ہیں. اگر یہ توحید نہ رہے تو اسلام ہی نہیں ہے. تو توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. تو جب ہم توحید جا کر باقی جو کتابیں ہیں کلام کی جو لکھی گئی ہیں، عقیدے پر جو لکھی گئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عقیدے تک فقط محدود کر دیا گیا اس میں. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ایک ماننا. اتنا کہہ کے بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، دلائل دے دیے جاتے ہیں. اب آگے بات نہیں چلتی باقی کتابوں میں کہ توحید میں اگر ہم نے خدا کو ایک ماننا ہے، خوب یہ توحید کا عقیدہ میری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، کتنا مؤثر ہے یہ عقیدہ میرے لیے، میری فردی زندگی میں کیا کیا یہ تاثیر دکھا سکتا ہے، میری معاشرتی زندگی میں یہ کتنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے، مؤثر واقع ہو سکتا ہے، میری فیملی میں جو زندگی ہے اس کے اندر اس کا کیا کردار ہوگا اور ہو سکتا ہے اس کا. آ کے یہ بحثیں جو ہے ہمیں توحید کی بہت کم ملتی ہیں. یعنی جتنی عقیدتی کتابیں لکھی گئی ہیں اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ ارزش مند اور قدر و قیمت رکھتی ہیں، اس کی نفی نہیں کی جا رہی، بہت ضروری ہیں وہ بحثیں، کیونکہ معرفتی پہلو سے اور عقیدتی پہلو سے بھی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے. لیکن اکتفا کرنا جو ہے نا یہ تھوڑا سا ایک ناقص عمل ہے، بلکہ ہر پہلو سے جو ہے اس کو دیکھا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم کی جو یہ کتاب ہے طرح کلی اندیشے، یہ کتاب جو ہے توحید کو جب بیان کرتی ہے تو اس کے اندر ان جو مغفول پہلو ہیں کہ جن کو بیان ہونا چاہیے تھا اور ہماری باقی کتابوں میں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ یا نہیں ملتا یا بہت کم ملتا ہے، رہبر معظم نے اس کو بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے. مثلا دیکھیں یہاں پر ایک عبارت پڑھتا ہوں میں جلدی. رہبر فرماتے ہیں کہ توحید قرآن تنہا نگرشی بی تفاوت و غیر مسئول نیست. یعنی اگر قرآن سے اگر آپ توحید لیتے ہیں تو وہ فقط ایک ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ فقط خدا کو ایک مان لیں اور یہ سمجھیں کہ اب میرا جو ہے وہ وظیفہ ختم ہو گیا ہے، کامل ہو گئی ہے، اب میرا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی ملک سے تعلق نہیں ہے، کسی فرد سے تعلق نہیں ہے، نہ اس طریقے سے. اور غیر مسئول یعنی ذمہ داری نہیں لے کر آیا یہ عقیدہ. کہتے ہیں قرآن کی توحید یہ نہیں بیان کرتی ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ شناختی متعاہد. یہ ایک ایسی معرفت ہے توحید کہ جہاں پر ذمہ داری آتی ہے، تعہد آتا ہے. و بینشی فعال و سازندے آسی، یعنی آپ کا جب آپ عقیدہ توحید کے قائل ہو جاتے ہیں تو یہ عقیدہ انسان کی زندگی بناتا ہے اور انسان کے اندر وہ انرجی دیتا ہے کہ جس کے توسط سے انسان اپنی زندگی کو جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے مختلف پہلوؤں کے اندر، اور بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ باقی معاشروں کے ساتھ رہ کر اس کو بیان کرتا ہے، یعنی اور اس کو بسر کر سکتا ہے آ کر. اسی طریقے سے ایک اور جگہ رہبر معظم جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ توحید فقط ایک فلسفی عقیدہ نہیں ہے فقط، ٹھیک ہے، فلسفے نے جو کچھ بیان کیا وہ ارزشمند ہے، لیکن فقط فلسفی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی شناخت ہے کہ جو عمل کی طرف لے کر جاتی ہے، جو انسان کی زندگی کو سنوارنے کی فکر دیتی ہے اور اپنے تمام پہلوؤں کے اندر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. اور یہ توحید کا جو عقیدہ ہے یہ انسان کی فردی زندگی کی بنیاد بھی ہے اور اجتماعی زندگی کی بنیاد بھی ہے.
تو جب اس طریقے سے توحید کو بیان کیا جائے تو پھر جا کر انسان جو ہے وہ اس توحید کے عقیدے کے اوپر جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت اس کو دے گا اور پھر اس کو فوکس کرے گا، اور کتنا اس عقیدے کے ساتھ اگر وہ جا کر قرآن میں توحید کو جا کر مطالعہ کرے گا، ان آیات کا مطالعہ کرے گا، تلاوت کرے گا، تدبر کرے گا، تو کتنی خوبصورتی سے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ ماشاءاللہ نہایت ہی ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے قرآن کی اجتماعی تفسیر کے حوالے سے نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ جب کہ انسان کے دونوں پہلو ہیں، انفرادی بھی تو اجتماعی، تو لہٰذا انسان کے لیے اجتماعی تفسیر بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے قرآن کی اجتماعی تفسیر کی اہمیت اور ضرورت کو بہترین انداز میں پیش کیا، اور دیکھیں کہ قرآن فہمی نہ فقط عبادت ہے بلکہ انسان کے لیے سعادت ہے، لہٰذا ہمیں فقط تلاوت نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔